بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، آج ہم انڈیا اور چائنا کے درمیان سرحدی تنازع پہ بات کریں گے۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی لمبائی 3488 کلومیٹر ہے۔ یہ 3 حصوں میں منقسم ہے: مشرقی سیکٹر، وسطی سیکٹر اور مغربی سیکٹر۔ مغربی سیکٹر میں جہاں لداخ واقع ہے، یہ تنازعہ جانسن لائن پر ہے، جو انگریز دور میں 1860 میں وضع کی گئی تھی۔ انڈیا اس لائن کو تسلیم کرتا ہے، لیکن چین اسے سرحد نہیں تسلیم کرتا۔ وہ لداخ کے موجودہ انڈین خطے کے کئی علاقوں کا دعویدار ہے۔ ادھر ایک وادی ہے، وادی گلوان۔ یہ متنازع علاقہ ہے جو اکسئی چن میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اکسئی چن کے درمیان ہند چین سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی LAC چین کو انڈیا سے الگ کرتی ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اکسئی چن پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنکیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ انڈیا کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور چین کے سنکیانگ اور لداخ کی سرحد سے ملا ہوا ہے۔ یہاں پر 1962 کی جنگ کے دوران یہ بڑا اہم مرکز تھا۔ اس تنازع کی شروعات سن 1958 میں اس وقت ہوئی جب چین نے اکسئی چن میں ایک سڑک بنائی جو شاہراہ قراقرم سے جڑتی ہے اور پاکستان کی طرف بھی جاتی ہے۔ جب یہ سڑک تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت انڈیا کی توجہ اس طرف نہیں گئی، لیکن سڑک تعمیر ہونے کے بعد انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ اس وقت سے ہی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چین نے اکسئی چن پر قبضہ کر لیا ہے۔ انڈیا بالکل اس تنازع کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق اپنے دعوے کو مستحکم کرنا شروع کر رہا ہے، اسی تناظر میں اکسئی چن میں بھی وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہیں۔ اس تنازع کی بنیادی وجہ چین جو گلوان کی وادی ہے، انڈیا نے وہاں پر کچھ جو چین کی طرف سے تعمیرات کی گئیں ان کو غیر قانونی قرار دے دیا، کیونکہ انڈیا اور چین کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ LAC کو قبول کریں گے اور وہاں نئی تعمیرات نہیں کریں گے، لیکن چین پہلے ہی وہاں ضروری فوجی تعمیرات کر چکا ہے۔ اب وہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اب انڈیا بھی وہاں اسٹریٹجک عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیا کی یہ بدلتی حکمت عملی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے لے کر اکسئی چن تک انڈیا جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ جو حکمت عملی ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ 5 اگست کو رکھ 370 آرٹیکل کو ختم کرتے ہوئے رکھ دی گئی تھی۔ انڈیا جارحانہ نہیں ہوا، بلکہ اب وہ کھل کر کھیلنا چاہ رہا ہے۔ وہ اپنے مقامات پر اپنے حقوق کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1962 کے مقابلے میں آج انڈیا ایک مضبوط ملک ہے، یہ معاشی نقطہ نظر سے مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ یہ چین سے جو اس کو چین سے اپنے آپ کو خطرہ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات بہت خراب ہیں، اور اس سے زیادہ خطرہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ جو CPEC بنا دیا گیا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ہندوستان ہے وہ اکسئی چن میں اپنی فوجی تعمیرات اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چینی فوج کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے اور ضرورت پڑنے پر CPEC جو شاہراہ قراقرم ہے اس کو ختم کرے، اور اس سلسلے میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں حملہ کر دے۔ بھارت نے جو 5 اگست کو راجیہ سبھا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور اس کے بعد جو بل پیش کیا جس کے تحت اس نے مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا، اس طرح اس نے لداخ کو بھی، لداخ کے عوام
اس تقسیم سے خوش ہیں، لیکن ہندوستان نے ان کو قانون ساز اسمبلی نہیں دی، بلکہ اپنے جو وفاق ہے اس سے ہی اس کو متصل رکھا۔ مئی میں یہاں پہ دونوں ممالک کے مابین جو سرحد پر مختلف مقامات پر تصادم ہوا تھا، وہ 9 مئی کو شمالی سکم میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ اس دوران لداخ میں LAC کے قریب چینی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں، اور چین کی فوج نے اس علاقے پہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا ہے۔ آج جو یہ سارا تنازع ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے جو انڈیا کرنا چاہ رہا ہے، اس وقت دنیا میں کووڈ-19 سے، کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک بڑی گیم کے میں ہے، اور اس گیم کے پیچھے امریکنز بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کیونکہ سی پیک کو سبوتاج کرنا ہے، کیونکہ گلوان وادی سے سنکیونگ کی جو سڑک جو ہے شہر کراکرم سے ملتی ہے، جو آگے ہنجراب پاس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو یہاں پہ جو فوجی تعمیرات ہیں انڈیا نے کی ہیں اور چائنا نے کی ہیں۔ چائنا اب گلوان کی وادی کے اندر تک گھس گیا ہے، اور LAC یعنی کہ لائن آف ایکچول کنٹرول سے بھی آگے انڈیا کے علاقے پہ چینی فوجیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ 10,000 کے قریب چینی مسلح افواج جو ہیں وہ انڈین علاقے کے اندر گھس گئے ہیں، اور اس تنازع میں انڈیا کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ انڈیا کی پلاننگ صرف یہ ہے کہ پاکستان کا جو گلگت بلتستان ہے اور کشمیر کا آزاد کشمیر ہے، چونکہ انڈیا کی حکمت عملی اور پالیسی یہ ہے کہ وہ سنکیان سے لے کے سنکیان سے لے کے یہ گلگت بلتستان تک اور آزاد کشمیر کو یہ اپنی ٹیریٹری تسلیم کروانا چاہتا ہے، اور ایک محدود جنگ لڑنا چاہتا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ اس علاقے پہ اپنا تسلط قائم کرے، اور سی پیک کو جو پاکستان کے اندر سے گزرتا ہوا گوادر کو جاتا ہے اس کو تباہ کرے۔ تو یہ بیسیکلی جو لداخ کا اور جو چائنا کا تنازع ہے، اور اس تنازع کو اگر براڈر اسپیکٹرم میں آپ دیکھیں تو ادھر پاکستان بھی اس میں آنے والے وقتوں میں اس میں ملوث کیا جائے گا، اور یہ وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے جو 1962 میں بنی تھی، اور پوری دنیا ابھی اس بات کو یہ کہتی ہے کہ جو 2017 میں اسی علاقے میں ڈوکلام کے مقام پہ ڈوکلام جو تصادم ہوا تھا، تنازع ہوا تھا، اس تناظر میں اس کو نہیں دیکھ رہے، جبکہ چائنا جو ہے اس کو سیریس گراؤنڈز پہ دیکھ رہا ہے۔ ایون اس نے نیپال کے اوپر ماؤنٹ ایورسٹ تک بھی اپنی فوجی دستوں کو تعینات کر دیا ہے، تاکہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں ہندوستان کو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنے زیر انتظام کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اپنی جو افواج ہیں ان کو مکمل طور پر چوکس کر دیا ہے، اور وہ ہر دم انڈین اگریشن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بیسیکلی تنازع تھا۔ ہم اس کے اوپر لداخ کے اوپر اور اس ٹیریٹری کے اوپر جو ایک نئے ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔